نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ جو عزت اور تکریم ہوتی ہے نا، اس سے انسان کے اعلیٰ اخلاقی رویوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب انسان کسی کی عزت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود بھی صاحب عزت ہے۔ آپ کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تبھی دے سکے گا نا جب اس کے پاس موجود ہوگی۔ تو جب آپ کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ عزت موجود ہے تو آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی کی عزت وہ کرتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ کچھ عزتیں کرنا کتاب و سنت کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو توفیق ایمان عطا فرمائی اور ایماندار بھی بنایا تو نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنا دیا، تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عزت عطا فرمائی ہے، کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا، کسی مسلمان کو، کسی بندہ مومن کو رسوا کرے، اس کی تذلیل کرے، اسے حقیر جانے، کسی برادری کے نام پر، دولت مندی کے نام پر، کسی منصب اور عہدے کے نام پر وہ بحیثیت مسلمان کسی کی تذلیل کرے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کی حرمت کا لحاظ کرے، عزت کرے اس کی جسے اللہ رسول نے عزت عطا فرمائی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا اعزاز اللہ نے اسے عطا کیا، اتنی فضیلتوں سے اللہ نے اسے سرفراز فرمایا، اتنی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں کہ اس کی عزت، اس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کوئی نعمت عطا کی ہے تو چاہیے تو یہ نہ کہ جس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، دل کو بڑا کرے، ظرف کو بڑا کرے، حوصلے کو بڑا کرے، لیکن اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، وہ اپنے ہنر کو، اپنی ملکیت جاننے لگے، جسے اللہ نے اپنے فضل سے اسے دیا ہے، وہ اس چیز کو اپنا حق جاننے لگے، تو عجیب خوفناک منظر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنو، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے جان اور مال محفوظ ہوں، اور فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، کسی شخص کے بارے میں کبھی بھی وہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتا جس سے محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی تکبر ہے۔ اللہ کے بندوں کا اکرام کیا جائے، اللہ کے بندوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے. ایک تو یہ ہے نا کہ خود کو بندہ چاہے میری اٹھ کے عزت کی جائے، استقبال کیا جائے، تو یہ تو درست نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر خود پسندی پیدا ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی خود کسی کی عزت کرے تو حضور اسے بڑا پسند فرماتے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کے عالم کی عزت کی، اور حضور فرمانے لگے جس بندے نے عدل کرنے والے بادشاہ کا اکرام کیا، اور جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، حضور فرماتے سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا. اس کو فضیلت عطا فرمائی. لوگوں کی عزت کرے، سفید بالوں کی عزت کرے، عالم کی عزت کرے، ماں باپ کی عزت کرے، اساتذہ کا احترام کرے، وہ اس شخص کا احترام کرے جسے دین میں عمر جس کی زیادہ ہوگی. بلکہ ایک مقام پہ تو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کا بھی احترام کرو. تم عزت کرو بندہ مومن کی، تمہیں احترام کرنا ہے، تمہارے لہجوں سے لفظوں سے کبھی ایسا محسوس نہ ہو کہ تم کسی شخص کے بارے میں ایسا رویہ رکھتے ہو. بلکہ منا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے. فرمایا یہ حرمت والا دن ہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا، عزت والا شہر ہے. بیت اللہ مکہ معظمہ یہ عزتوں والا شہر ہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول بہتر جانتے. اور یہ کہنا بھی صحابہ کا احترام ہی ہے کہ حضور بہتر جانے، سرکار ہی بہتر جانے. گویا ایک معنی یہ بھی کیا یہاں اہل محبت نے کہ پتہ تھا ان کو مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، لیکن وہ کہتے تھے اگر حضور کوئی اور نام رکھ دیں گے تو ہم اسے بھی قبول فرما لیں گے. جو محبوب کہہ دے، جو خیال یار میں آئے. فرمایا جانتے ہو کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں. تو فرمایا یہ عزت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، مال اور عزتیں اسی طرح حرمت والی کر دی ہیں، عزت والی کر دی ہیں جس طرح تمہارے لیے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر عزت والا ہے. اللہ کرے میری بات کو سمجھا جائے. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ذی الحج کی عزت ہے کہ وہ حج کا مہینہ ہے، اور جس طرح ایام حج کی عزت ہے، اور جس طرح کعبہ معظمہ کی حرمت اور عزت ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے لیے حرمتیں ہیں. مسلمان کا مال، خون اور جان، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا اکرام کرنا، کبھی کسی شخص کی عزت کو پامال نہ کرنا، کبھی کسی کی عزت نفس کو نہ توڑنا. یہاں کچھ لوگوں کے لہجے، کچھ لوگوں کا انداز، کچھ لوگوں کا طرز کلام اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھا اس نے لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے چیزیں عطا کر دیا تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہیں. کپڑے کتنے کے خریدے ہیں؟ یہ جوتے تو میں نے دیکھے تھے سیل میں مل رہے تھے. اچھا کل آپ فلاں بازار میں کھڑے تھے، وہاں سے خریداری کرتے ہیں آپ. عید کے موقع پر آپ نے کیا خریدا ہے؟ یہ لہجہ کیا مسلمان کا ہے؟ یہ انداز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے؟ کسی کے بارے میں انداز اس طرح کا اختیار کرنا، لہجہ اس طرح کا اختیار کرنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. آپ اکرام کریں گے، کسی کی عزت کریں گے، کسی کا احترام کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے. جس طرح خون حرام ہے نا کسی کا پینا، اسی طرح کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے، اور کسی کے مال میں ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے. اور حضور نے اپنے دل کی طرف ہاتھ کر کے کہا تھا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تمہاری باتوں سے، تمہاری لفظوں سے تقویٰ نہیں چھلکتا. تقویٰ تو دل میں، اپنے دل سے پوچھو تم کسی کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کو چھوٹا جانے.
اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کیسے اسے چھوٹا جان لیا جسے اللہ نے عزت کا تاج عطا فرمایا؟ تم نے اسے چھوٹا جان لیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے، اسے تم نے چھوٹا جانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے پیار کرتے، آنے والے کے ساتھ محبوب علیہ السلام رحمت کے بازو پھیلا کر اس کا استقبال کرتے۔ امت کو چاہیے حضور کے اخلاق عالیہ سے فیض حاصل کرے، ان چیزوں پر غور کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی عزت کو، حرمت کو، اس کی جان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، تمام آسمان و زمین والے، تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ اس لیے کہ ایک مومن کی شان، اس کی حرمت، اس کی بلندی، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک مومن کو کسی نے قتل کر دیا اور اس نے اس کو معمولی جانا؟ تو لوگوں کی قدر کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور اس مجلس میں بظاہر بیٹھنے کے لیے جو جگہ تھی ظاہری طور پر وہ کم تھی، صحابہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے قریب وہی بیٹھے تھے جو آج بھی سب سے قریب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اس محفل مبارکہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے جناب صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے لا کے وہاں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود ذرا سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ کیسا عجیب اور انوکھا منظر ہے! یہ وہ شخص اٹھ رہا ہے، جگہ دے رہا ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی جگہ پہ بٹھایا تو صحابہ دیکھ رہے تھے کون تبصرہ کر سکتا تھا اس پر؟ حضور علیہ السلام خود ہی بولے، حکمت بھرے لفظوں سے محبوب نے فرمایا تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی دوسرے کی عزت کو سمجھ سکتا ہے، کوئی فضل والا ہے کسی کے فضل و کمال کو جان سکتا ہے۔ احترام جب لوگوں کو دیا جائے، جب لوگوں کو اکرام دیا جائے، جب کسی کی عزت کی جائے، اس کی حرمت کا پاس کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، ان کے بال سیاہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شورا کی میٹنگ بلاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اگلی صف میں بٹھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اس نوجوان لڑکے کو اتنا اکرام کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا یہ تم سب میں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ آپ صحابہ سے فرماتے یہ اگرچہ وہ سب سمجھنے والے تھے، لیکن یہ کہہ کہ یہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والا، ان کو اکرام بھی دیا جاتا، عاجزی کا اظہار بھی کیا جاتا، اگرچہ سبھی قرآن کو بہت اعلیٰ سمجھنے والے تھے، تو اکرام دیا جاتا، پذیرائی کی جاتی، علم کی حوصلہ افزائی کی جاتی، بلکہ حد ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت صدیق اکبر بڑے خوش ہوئے کیونکہ ان کی اولاد کی اولاد مسلمان تھی، تو ان کے والد نے بھی یہ کہہ دیا تو کمال ہو گیا، 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بڑے ذوق سے عرض کی حضور میرے والد مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھوا دیں، انہیں کلمہ پڑھا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا مسلمان ہونے کا تو مجھے بتا دیتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ یہ اکرام ہے، یہ حضور کی جانب سے دی ہوئی عزت ہے کہ بندہ مومن کا اکرام کیا جائے، دین کی طرف راغب ہونے والے لوگوں کی عزت کی جائے، اور کسی بھی شخص کی حرمت کا اس لیے لحاظ کیا جائے کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جب کسی کی عزت کریں گے تو پتہ چلے گا خود صاحب عزت ہے، اور دوسرا عاجزی کا اظہار ہوگا، اور تیسرا آپ کسی شخص کا کام پورے طور پر نہیں کر سکتے لیکن اس کو عزت دے دیتے ہیں تو اسے تسلی ضرور نصیب ہوتی ہے، اس کو راحت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے گنجائش پیدا کی گئی، مجھے کچھ آسانی دی گئی، تو مومن کی حرمت کا، عزت کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں روحوں میں ان باتوں کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔